بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیها اذن واعیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و تکریم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ رجب شریف کے اس آخری جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور اتباع عطا فرمائے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بارہا غور و فکر کی دعوت ارشاد فرمائی ہے، اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ارشاد فرمایا انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، کہ جب پانی جو ہے وہ ایک سیلاب کی مانند حضرت نوح کے دور میں امڈ آیا تو ہم نے اپنے انعام اور احسان کے ساتھ تمہیں کشتی پہ سوار کیا، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ اس واقعے کو ہم تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور ہر کان اسے نہیں سن سکتا، اسے سمجھ نہیں سکتا، بلکہ وہی کان اسے سمجھ سکتے ہیں جن کو واعیۃ کی شان نصیب ہے۔ اور اذن واعیہ ایسے کان کو کہتے ہیں جو بات کو سن بھی لے، پھر اس کو سمجھ بھی لے اور پوری طرح اسے ہضم کر لے، تو اسے اذن واعیہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح یہ لفظ وعیٌ سے نکلا ہے، اور وعیٌ کا مطلب ہے فہم الشیء وحفظہ وفقہہ والاحاطۃ بہ، کسی چیز کو سمجھنا، اسے یاد کر لینا، اس کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کر لینا، اس کا احاطہ کر لینا۔ تو اذن واعیہ ایسے کان ہیں سمعت، جنہوں نے سنا، وعقلت ما سمعت، اور جسے سنا اسے سمجھا، وحفظت ما سمعت، اور جسے سنا اسے یاد کیا، وعملت بما ينبغي ان تعمل، اور پھر سن کے وہ کام بھی کیا جو کام کرنا ضروری تھا۔ تو یہ واعیۃ کا پورا مفہوم ہے جسے مفسرین نے بیان فرمایا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو یوں استعمال کیا کہ نضر اللہ امرأن، اور یہ وہ حدیث پاک ہے جو آستانہ عالیہ امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات میں سے ہے۔ اور دورہ حدیث کے طلباء کو جب اجازت حدیث دی جاتی ہے تو وہ اسی حدیث پاک کی اجازت ہے جو حضور شیخ الاسلام والمسلمین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، دین و ملت کی ضیاء، دین و ملت کی ضیاء، لجپال لجپال۔ تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے
جو اجازت حدیث پھر حضور ضیاء الامت کو عطا ہوئی اور پھر دارالعلوم کے طلباء کو فراغت کے وقت جب وہ یہاں سے 9 سالہ کورس تکمیل کرتے ہیں تو جو اجازت حدیث دی جاتی ہے اس میں بھی یہ سند شامل ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندر اللہ امرأن، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے. یہ حضور نے دعا فرمائی، ہنستا مسکراتا رکھے، اس کے چہرے کو شاداب رکھے. سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، فوعاها، اور پھر اس کو سمجھا، ثم اداها کما سمعها، پھر جیسے اسے سنا اسے روک نہیں لیا بلکہ اس کو آگے ابلاغ کیا، لوگوں کو تک اس بات کو پہنچایا. فرب مبلغ اوعى من سامع، کیونکہ بعض اوقات جس تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ اس سے ایسے مفاہیم سمجھ لیتا ہے جو ڈائریکٹ سننے والا بھی نہیں سمجھ سکتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی جس کا جو ہے وہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ امت میں ایسے لوگ آتے رہیں گے جن پر میری باتوں کے نئے مفاہیم بھی کھلتے رہیں گے، جنہیں میری باتوں سے نئے نئے دروس ملتے رہیں گے، اور حضور کے قول کی جامعیت کا پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صرف ایسی نہیں ہے کہ ایک معنی میں وہ بند ہو جائے بلکہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس سے نئے دروس بھی حاصل ہوتے رہتے ہیں. حضرات محترم، یہ سمجھ، یہ وعی، یہ شعور امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ ابنائے اسلام علم حاصل کریں، فہم سے مزین ہوں، عقل سے ہر بات کو سمجھیں، اور اسلام غافل اور جاہل لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع فرماتا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں کے پاس نہ بیٹھو بلکہ علم والوں کی صحبت اختیار کرو، سیکھتے رہو. ہم ہر چیز سے دروس سیکھتے ہیں. حضرات محترم، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ایک دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات آنے والی ہے، 27 رجب المرجب، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ بہت سے دروس اور اسباق اس کے اندر موجود ہیں. حضرت اقبال فرماتے ہیں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. فرماتے ہیں کہ میں نے معراج سے یہ سبق سیکھا ہے کہ یہ افلاک اور یہ چاند ستارے اور یہ ستاروں کے آگے کے جو جہان ہیں یہ بھی انسان کی زد میں ہیں، اور انسان جب چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی بلندی عطا فرماتا ہے کہ آسمان نیچے رہ جاتے ہیں اور انسان کا طائر فکر اس سے بھی بلند پرواز کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. تو اس سے مومن کی ہمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے مادیت کا ذوق ختم ہو کے روحانیت کا ذوق اسے نصیب ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاک نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان رنگ و بو سے باہر نکل گئے، ایسے ہی بندہ مومن بھی ہمت کرے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا قلبی تعلق پیدا کرے کہ وہ اس مادی دنیا سے نکل کے روحانی دنیا تک رسائی حاصل کر سکے. تو یہ معراج شریف کے اسباق میں سے ہے. اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو، وہ ہے آج کی رات، اور رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری. رہے یک گام ہے، ایک قدم کا راستہ ہے انسان کی ہمت کے لیے، لیکن یہ مادی ہمت نہیں، یہ روحانی ہمت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق والی ہمت ہے، یہ عشق اور محبت والی ہمت ہے. رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات، کہ معراج کی رات مسلمان کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اور یہ آسمان اور یہ ملائے اعلیٰ اور یہ آسمانوں اور جنت کے نظارے تجھ سے دور نہیں ہیں. اگر تو چاہے تو حضرت سیدنا بلال حبشی جیسا خوش نصیب بن سکتا ہے کہ جو چلتے تو مدینے میں ہیں لیکن ان کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے، جیسے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا. اور 4 ایسے فوائد ہیں جن کو دکتور محمد الشغال جو شام سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 روحانی فوائد، علمی فوائد مستنبط کیے ہیں. فرماتے ہیں پہلا فائدہ جو بندہ مومن کو معراج سے حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ الفرج یاتی بعد الضیق والعطاء یاتی بعد المنع
وَالسَّاعَةُ تَأْتِي بَعْدَ الْعُسْرِ، فرمایا پہلا فائدہ اور پہلا سبق معراج سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ کشادگی اور فتح فوراً نہیں آتی، بلکہ تنگی کے بعد آسانی نصیب ہوتی ہے، مشکل کے بعد فتوحات نصیب ہوتی ہیں، اور منع کے بعد عطا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ میں 10 سال گزارے، وہ 10 سال مشکل والے تھے۔ طائف میں پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت جملے کہے گئے۔ کون سی تکلیف ہے جو ہمارے نبی پاک کو نہیں دی گئی؟ صبر کیا، اللہ رب العزت کی اس راہ پہ ڈٹے رہے، استقامت اختیار فرمائی، سیدھی راہ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو پھر 12 یا 13 نبوی میں وہ وقت آیا کہ جب مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت نے تنگی کے بعد وہ آسانی عطا فرمائی کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جب وصال ہو گیا، حضرت سیدنا ابو طالب اس دنیا سے جب چلے گئے اور پیارے بچھڑ گئے اور حضور کا دل دکھی ہو گیا اور کفار کی طرف سے شدت بڑھ گئی، تو فرمایا آئیے اگر دنیا والوں نے اپنے دروازے آپ کے لیے بند کیے ہیں تو ہم آسمانوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور پھر وہ فتوحات عطا فرمائیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی فتوحات کسی کو مل سکتی ہیں۔ بلغت القلوب الحناجر، جب دل سینوں میں آ گئے اور جب تنگی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک نبی کو یہ شان عطا فرمائی کہ ایک ہی پل میں سرے عرش گئے آئے حضور، نور یزداں کی یہ رفتار ہے سبحان اللہ، اور صف بصف منتظر دید کھڑے ہیں قدسی، ہر نظر لائق دیدار ہے سبحان اللہ، سب دیدار کرنے کے لیے شائق ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلا سبق انہوں نے مستنبط کیا کہ مومن کو کبھی بھی کسی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، اسے حالات کی تنگی سے اپنے حق راستے کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ وہ اس پہ ڈٹا رہے، آگے بڑھتا رہے، اپنی نظر اللہ رب العزت کے فضل اور اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا پر رکھے۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ امتحانات کے بعد اور تنگی کے بعد اسے کشادگی عطا کر دی جاتی ہے۔ فَاصْبِرْ کما صبر اولو العزم من الرسل فلا تستعجل لهم، فرمایا آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، فلا تستعجل لهم، جلدی نہ کیجئے، کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعة من نہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے صبر اور کشادگی کا پیغام عطا فرمایا۔ اور دوسرا سبق یہ دیا کہ ان الفرج یاتی فوق ما تتصور وفوق ما یتصورہ الاخرون، کہ پھر جب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد کشادگی اور آسانی دیتا ہے تو وہ آسانی تصور سے مافوق ہوتی ہے، وہ سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے، پھر اسے عقل کے پیمانوں پر پرکھا نہیں جا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب کرم فرماتا ہے، جب وہ اذن سوال دیتا ہے، دل کی حسرت نکال دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تصور سے بھی زیادہ انسان کو کشادگی عطا فرماتا ہے۔ ورنہ کون اس بات کا تصور کر سکتا تھا کہ ایک ہی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف سے چلیں، مسجد اقصیٰ میں پہنچیں، اور ایک ہی پل میں لاکھوں انبیاء کو امامت بھی کروائیں، ان سے مصافحہ بھی کریں، اور انبیاء حضور کی زیارت بھی کریں، حضور سے ہم کلام ہوں، پھر اسی رات میں آپ پرواز کرتے ہوئے آسمانوں پہ پہنچیں، وہاں پھر انبیاء سے ملاقات ہو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفت و شنید ہو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راز و نیاز کی باتیں ہوں، پھر 50 نمازوں کا تحفہ ملے، پھر وہاں پہنچ جائیں جہاں جگہ بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے، اور زمین و زمان کی حدیں جہاں پہ ختم ہو گئی ہیں، وہاں جا کے عرش اولیٰ پہ اپنے رب کا دیدار کریں، بے حجاب ملاقات کریں، اور پھر واپس اپنے غلاموں کے پاس تشریف لائیں۔ تو جب فتوحات آئیں تو وہ تصور میں آنے والی نہیں ہیں، وہ انسان کے ادراک میں آنے والی نہیں ہیں، لہٰذا جب اللہ عطا فرماتا ہے تو بے حد و بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے صفا اور مروہ پہ جو دوڑ لگائی تھی وہ صرف اپنے بیٹے کے لیے تھی کہ اسے پانی مل جائے، اپنے بیٹے کی وہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی،
لیکن اللہ نے اس تنگی کے بعد جب آسانی عطا فرمائی تو وہ آسانی صرف حضرت اسماعیل کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے تھی، ہر فرد کے لیے تھی۔ اور اللہ رب العزت نے زمزم کا وہ چشمہ عطا فرمایا، اور حضرت جبرائیل آئے، لا تخافی الضیاع، اے ہاجرہ آپ ضائع ہونے کا خوف نہ کریں، وجاء الفتاح بالفرج الامیم، اور وہ فتاح، وہ ذات جو فتوحات عطا کرنے والی ہے، اللہ نے عام کشادگی عطا فرمائی۔ تفرجت زمزم وتسعى الخلاء بالخلائق الى یوم القیامہ، وہ زمزم کا چشمہ جاری ہوا جو قیامت تک کے لیے امت کو سیراب کرتا رہے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کل شاید پاکستان میں بھی کوئی گھر ایسا مسلمان کا ہمیں نہ مل سکے کہ جہاں اس کے پاس آب زمزم کچھ موجود نہ ہو۔ ہر گھر میں آب زمزم کا چشمہ جاری ہے، اور لوگوں کو گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ فتح مل رہی ہے۔ تو رب جب عطا فرماتا ہے تو بے حد و بے حساب عطا فرماتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، کہ اگر حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اسے زمزم نہ کہتی، اور یہ نہ کہتی کہ رک جا، اور اس کے ارد گرد تھوڑا سا زمین کے اس مٹی کے ساتھ علامت نہ لگاتی، تو وہ مائع معین ہوتا، یعنی اتنا بڑھ جاتا کہ دریاؤں سمندروں سے بڑھ جاتا، کوئی اسے روک نہ سکتا۔ لیکن رکنے کے باوجود بھی بولیے وہ رکا نہیں ہے، وہ کل بھی جاری تھا اور وہ آج بھی جاری ہے۔ تیسرا سبق بالکل اختصار کے ساتھ جو عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ الفرج یأتی فی وقت لا تتوقعہ ویتسلسل الیک تسلسلا، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد کشادگی عطا فرماتا ہے، وہ ایسے وقت میں عطا فرماتا ہے کہ انسان کو توقع بھی نہیں ہوتی، اور اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، اور اللہ کی مدد اچانک آتی ہے۔ پھر وہاں پہ وہ روایت لکھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بینما انا کنت بین النائم والیقظان عند الحرم، کہ میں حرم مکہ کے پاس سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا، اونگ آ رہی تھی اور نیند جو ہے نیند آنے کے قریب تھی اور نیند کی کیفیت تھی۔ اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا، یا محمد ان اللہ مشتاق الی لقائک، اٹھئے اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے لیے مشتاق ہے۔ اللہ کی طرف سے پیام محبت اور دعوت ملاقات آئی ہے، تو فرمایا کہ جب کشادگی آتی ہے، جب فتوحات آتی ہیں، جب عطا نصیب ہوتی ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو انسان کو وہاں سے فیض ملتا ہے کہ اسے تو یہ گمان نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا کرم ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم کی حد جو ہے وہ اپنے بندوں پہ فرما دیتا ہے۔ اس پہ بہت خوبصورت لکھا ایک عالم دین اور ایک صوفی بزرگ سیدنا شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو مصر کے عظیم مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں، کان یوسف مسجونا، حضرت یوسف قید میں تھے، وشابان آخران، اور دو اور نوجوان بھی قید میں تھے، کان یوسف الاجمل والاحسن، ان تینوں میں سے سب سے پیارے اور اچھے حضرت یوسف تھے، بشہادتہما، وہ دونوں قیدی بھی گواہی دے رہے تھے، انا نراک من المحسنین، کہ ہم تجھے نیک لوگوں میں، پیارے لوگوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن اللہ اخرجہما قبلہ، لیکن اللہ نے حضرت یوسف کو جیل میں رہنے دیا اور ان دونوں کو پہلے باہر نکالا جو کہہ رہے تھے کہ یوسف اچھے ہیں، نیک ہیں، پارسا ہیں، انہیں پہلے رہائی ملی۔ کہتے ہیں خرج الاول لیصبح خادما، لیکن پہلا نکلا تاکہ بادشاہ کا خادم بنے، وخرج الثانی لیقتل، دوسرا جیل سے نکلا کہ اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے، وخرج سیدنا یوسف لیصبح عزیز مصر، حضرت یوسف تنگی تو برداشت کرتے رہے، لیکن جب نکلے تو کسی کے خادم نہیں بنے، پورے مصر کے شاہ بن کے نکلے، بادشاہ بن کے نکلے۔ تو تنگی آتی ہے، فَلَبِسَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، وہ چند سال تو انہوں نے جیل میں گزارے، لیکن جب اللہ نے نوازا تو اتنا نوازا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آج بھی لیا جاتا ہے تو لوگوں کی نگاہیں فرتے احترام سے جھک جاتی ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ وہ اسباق ہیں جو ہمیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کریم رب کے کرم پہ نظر رکھیں اور صراط مستقیم پہ ڈٹے رہیں اور اللہ رب العزت سے اس کا فضل مانگتے رہیں
اور اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت میں زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کرم اور یہ لطافتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب